السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یعنی مسلمان بنایا ہے۔ ورنہ اللہ چاہتا تو کہیں پہ بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہم نے اللہ کے یہاں کوئی فارم نہیں ڈالا کہ اللہ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کرا۔ جس وقت میں ہم پیدا ہوئے اس وقت میں لاکھوں کروڑوں بچے دنیا کے اندر جنم لیے، لیکن اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو کہیں اور پیدا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان والے گھر میں، اسلام والے گھر میں ہم پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کتاب دیا ہے قرآن کریم، اس کا ایک نام ہے کلام اللہ۔ کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام، یعنی اللہ کی بات۔ کلام بولتے ہیں بات کو، اور اللہ، کلام اللہ یعنی اللہ کی بات۔ یہ پوری قرآن جو ہے یہ پوری اللہ کی بات ہے، اور یہ ہے کس بھاشے میں، کس لینگویج میں؟ عربی میں۔ اگر بات میں اگر آدمی کو بات نہ آئے یا پھر کچھ بات کرنے میں اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب بگڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم اردو سے سمجھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی کو بولیں، یا پھر کتابوں میں لکھا، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے۔ اب چرانے کی جگہ اگر غلطی سے چا پہ زبر پیش لگ گیا تو چا زبر چا، چرانے، چا پیش چو، چرانے جاتے تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، چرانے کی جگہ چرانے ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اردو میں کسی بھی بھاشے میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہونے سے اس کا مطلب بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی قرآن میں یا پھر عربی کی کوئی بھی چیز میں، حدیث میں ہو، نماز میں جو عربی میں پڑھا جاتا ہے، یا سلام عربی میں کیا جاتا ہے، یا جتنی بھی چیزیں عربی میں ہیں، ویسے تو ہماری ساری چیزیں عربی میں ہیں۔ سلام عربی میں، نماز میں اللہ اکبر عربی میں، سبحان ربی الاعلیٰ عربی میں، اس کے علاوہ حدیث عربی میں ہے ساری، جو پہلے عبارت جو پڑھی جاتی ہے عربی میں، قرآن پورا عربی میں، اللہ کا کلام یعنی اللہ کی بات عربی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اب آدمی پڑھ رہا ہے، انسان پڑھ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے یہی ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب بگڑ جائے گا۔ کیسا بدلتا ہے سمجھاتا ہوں تھوڑا، ہم سب کو بھی سمجھنا ہے، بتانا مطلب خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا اس چیز کو۔ اگر آدمی یہ پڑھ رہا ہے، الف سے یا تک میں حروف میں جتنے بھی حروف ہیں، اگر وہ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی تو مطلب بگڑ جائے گا، بدل جائے گا۔ کیوں؟ ہر حروف کا مطلب الگ ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے لیکن ہر حروف کا مطلب الگ ہوتا ہے اور نکلتا بھی الگ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں سب سے پہلے، جیسے ہے بڑا قاف، قاف حلق سے، اور ایک دوسرا ہے کاف نارمل۔ تو بڑا قاف جو ہے اگر ہم پڑھیں گے قلبن، یا بڑے قلب، بڑے قاف سے، تو قلب کے معنی ہوتا ہے دل۔ قلب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ اور اگر پڑھیں گے قلب چھوٹے کاف سے، کاف لام زبر کل بعد و پیش بن، قلبن، اگر قلب پڑھیں گے تو قلب کے معنی ہوتا ہے کتا۔ تھوڑا سا بھی اگر فرق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بڑے قاف کی جگہ چھوٹا کاف نکل گیا تو مطلب بگڑ گیا، چھوٹے کاف کی جگہ بڑا قاف نکل گیا تو بھی مطلب بگڑ گیا۔ کتنا مطلب بگڑا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ اے میرے بندے، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل میں کسی کی کینہ نہ رکھو، اپنے دل میں کسی کی بغض، نفرت، عداوت، دشمنی کچھ نہ رکھو دل میں، قلب میں۔ اگر ہم نے غلطی سے پڑھا قلب، بڑا قاف نہیں نکلا، غلطی سے چھوٹا قاف نکال دیا قلب، تو کیا ہوگا؟ مطلب کہ اے میرے بندے، کیا ہو جائے گا؟ اپنے کتے کو صاف رکھو، اپنے کتے کو پاک رکھو، اپنے کتے کے اندر کیا نفرت، بغض، عداوت جو بھی ہے، مطلب میننگ پورا بدل گیا، مطلب پورا بگڑ گیا۔
تو صرف ایک حروف کے بدلنے سے میننگ مطلب کہاں سے کہاں بدل جا رہا ہے. تو بتاؤ ہمارے لیے کتنا ضروری اور اہم ہے کہ ہم عربی کی جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں، سلام سے لے کے نماز تک کے اندر اور قرآن کے اندر جو بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے حروف کی ادائیگی سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، حروف کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد میں کہاں پہ جلدی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، کہاں پہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں جس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. اور قرآن کے اندر تو کہاں پہ پھر آگے گنہ کہاں ہوگا، اخفا کہاں ہوگا، مد کہاں ہوگا، قلقلہ کہاں ہوگا، وقف کیسے کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی بس اٹک اٹک پڑھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. ایک ترتیب ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. ایک ترتیب ہے پڑھنے کی. تو وقف کہاں پہ کریں گے، کہاں رکیں گے، کہاں نہیں رکیں گے، اور کہاں پہ اسٹاپ نہیں ہے تو پھر کیسے ہمیں وہاں رکنا ہے اور پھر کیسے وہاں سے کنٹینیو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں جانیں گے نہیں تو پھر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، میننگ بدلتا رہے گا اور پھر مشکل ہے. اسی لیے کیا کرنا ہے، قرآن کو صحیح سیکھنے کی فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہمیں سیکھنا ہے. تو بات لمبی ہو جائے گی یہاں تک، بس اس کے آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا.